بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جھوٹا کبھی علی والا نہیں ہوتا، لیکن سماج نے ہمیں جھوٹا بنا دیا۔ ایک دن آتا ہے اپریل فول، جھوٹے میسیجز، جھوٹی کالیں، یعنی یہ دن ہے تجھے ولایت علی سے نکالنے کا دن، ولایت علی میں ڈالنے کا دن نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں با تقوی انسان کی دو نشانیاں ہیں، یہ مت دیکھو نمازی ہے، یہ مت دیکھو روزے دار ہے، یہ مت دیکھو حاجی ہے، یہ مت دیکھو زائر ہے، یہ مت دیکھو عزادار ہے، یہ مت دیکھو ماتمی ہے، یہ مت دیکھو مولانا ہے۔ اگر تقوی دیکھنی ہے دو چیزوں کو دیکھنا۔ کئی لوگوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا بیٹی دے دی، کئی لوگوں نے کہا عزادار ہے بیٹی دو، کئی لوگوں نے کہا بڑا اچھا زائر ہے، بڑا اچھا حاجی ہے، بڑا اچھا مولوی ہے، بیٹی دو۔ امام فرماتے ہیں پھر بھی تمہاری بیٹی کو طلاق ہو سکتی ہے اگر یہ دو چیزیں نہیں دیکھی۔ بیٹیاں دینی ہیں، دوستیاں کرنی ہیں، رشتہ داریاں کرنی ہیں، بزنس کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، تعلق بنانا ہے، اے مومن دو چیزیں دیکھا کرو، دیکھا کرو متقی ہے کہ نہیں ہے۔ مولا تقوی کیسے پتا چلے کہ متقی ہے؟ تقوی کا نماز سے کا نہیں، روزے سے کا نہیں، عزاداری سے نہیں، ماتم سے نہیں، مجلس پڑھنے سے نہیں۔ مولا کیسے پتا چلے یہ متقی ہے؟ فرمایا دو نشانیاں اس کے وجود میں ہوں گی، اگر یہ دو صفت ہے تو علی والا ہے، اگر دو صفت نہیں تو علی والا نہیں، مطلب متقی نہیں ہے۔ پھر یہ مت کہے کہ علی امام المتقین ہے اور فخر سے کہے میں متقی ہوں علی میرا امام ہے، نہیں۔ اگر یہ دو صفات ہیں تو علی تیرا امام ہے، پھر تو متقی ہے۔ ہو سکتا ہے نماز پڑھے یا نماز نہ ہو، یا عادت ہو سکتا ہے مجلس میں آئے عادت کے مطابق، کسی لالچ کے مطابق۔ اگر یہ دو صفت ہیں تو علی والا ہے۔ دو صفت ہیں تو بیٹی دینا، بزنس کرنا، تجارت کرنا، تعلق بنانا، عقیدت رکھنا، احترام رکھنا، مودت کرنا، اگر یہ دو چیزیں ہوں۔ مولا وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز الصدق فی الکلام، یہ دیکھنا زبان کا سچا ہے کہ نہیں ہے۔ جھوٹا کبھی علی والا نہیں ہوتا۔ فرمایا ہمارا چاہنے والا کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، ہر گناہ کی جڑ جھوٹ ہے۔ بیٹا باہر سے گھوم کے آیا، ماں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ جھوٹ بول دیا فلاں کے ساتھ گیا تھا۔ باپ نے بولا کہاں گئے تھے؟ جھوٹ بول دیا۔ کس سے بات کر رہے تھے؟ جھوٹ بول دیا۔ کس کے ساتھ گھوم رہے تھے؟ جھوٹ بول دیا۔ کتنی آسانی سے ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ممبر پر بھی آئے نا، یہ چیک کیا کرو یہ زندگی میں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ جو لوگوں کو رلانے کے لیے جھوٹے مصائب پڑھے یہ متقی نہیں ہو سکتا۔ جو تھوڑی سی واہ کے لیے جھوٹے فضائل پڑھے یہ متقی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے دل میں مال کی محبت ہے تبھی جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹا قاضی شرح نے جھوٹی فتویٰ لکھی نا کہ حسین واجب القتل ہے، ہاں اس جھوٹ نے حسین کو شہید کروا دیا۔ جھوٹ۔ دوسری صفت الصدق فی الکلام، سچا ہو۔ دوسری صفت یہ دیکھا کرو کہ امانت میں خیانت نہ کرے۔ اگر یہ خائن ہے پھر بھی یہ متقی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نے پیسے دیے، اس نے کہا ایک ہفتے کے بعد واپس کروں گا، اب مہینے گزر گئے بندہ مل ہی نہیں رہا۔ یہ کیسا علی والا جو خائن ہے؟ یہ کیسا علی والا جو لوگوں کے پیسے کھا کر بیٹھا ہے؟ یہ کیسا علی والا ہے جس نے بہن کا حق کھایا، جس نے بھائی کا حق کھایا، جس نے رشتہ داروں کا حق کھایا، جو مال دنیا کی وجہ سے خائن بن گیا؟ ارے علی تو وہ تھے جو مشرکوں کی امانت کو دینے کے لیے شب ہجرت بستر موت پہ سو گئے، وہ تیرا مولا ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں اگر وہ خنجر جس خنجر سے میرے بابا کا گلا کٹا تھا، اگر وہ خنجر سجاد کو امانت کے لیے دیا جائے، سجاد اس خنجر میں بھی خیانت نہیں کرے گا۔ دو صفات۔ ایک شخص نے فون کیا انگلینڈ سے، مولانا بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، کا جوان بہت اچھا ہے، نمازی ہے، مسجد میں آتا ہے۔ مولانا نے کہا دیکھو دو صفات ہوں گی تو متقی ہے، یہ مت دیکھو نمازی ہے۔ کون سی صفت کا؟ پہلی صفت سچا ہو، دوسری صفت امین ہو، خائن نہ ہو۔ کہ مولانا کیسے چیک کیا جائے؟ قرضہ دے کے دے۔ پیسہ بڑے کمال کی چیز ہے، بڑے بڑوں کے ایمان کو بدل دیتا ہے۔ معاش معاش معاش،
یہ معاش انسان کو تباہ کر دیتا ہے کہ پیسہ دے کر دیکھو، اس نے 2000 پاؤنڈ دیے اس کو قرضے کے طور پر، 4 مہینے کے بعد فون کیا، مولانا اب وہ میرا فون بھی نہیں اٹھاتا، کہ اللہ کا شکر آئے 4 لاکھ کا نقصان تو ہوا لیکن بیٹی کی زندگی بچ گئی، رشتے نبی کے پاس بہت آئے لیکن نبی نے علی کی سچائی اور علی کی امانت کو دیکھا، حق زہرا نہ دینا، یہ کیا ہے؟ امانتوں کا واپس نہ کرنا، کسی کا حق کھا لینا۔ اور تیرا حسین تو اتنا کریم تھا، جب کربلا بھی جاتے ہیں تو اس زمین کو خود خرید لیتے ہیں، کل کو یہ نہ کہے کہ حسین میری زمین پہ دفن ہوئے تھے۔ جتنے بھی اہل بیت کی مزارات ہیں یہ ان کی اپنی ذاتی زمین ہے، مشہد ہو امام رضا کی ذاتی خریدی ہوئی زمین، بی بی معصومہ قم، یہ باغ بی بی کو کسی شیعہ نے گفٹ کیا تھا، اسی باغ میں بی بی کو دفن کر دیا گیا۔ کربلا کے شہداء کی زمینیں انہی کی، مولا علی، ہر زمین جو ہے اہل بیت کی اپنی خریدی ہوئی زمین تھی۔ تو عزیزو، جب تک کردار، رفتار، اخلاق، فطرت ایسی نہ ہو جیسی اہل بیت نے سمجھائی اور بتائی، تب تک ہماری قبر نہیں بنے گی۔ واللہ موت ایک حقیقت ہے، واللہ قبر ایک حقیقت ہے، واللہ قیامت ایک حقیقت ہے۔ ایک دن ہمیں بھی زمین کے نیچے جانا ہے، ایک دن یہ لباس ہمارے بدن سے بھی اترے گا، ایک دن ہمیں بھی کوئی غسل دے گا، ایک دن اسی بدن پہ کفن چڑھے گا، ایک دن ہمارا بھی کوئی تابوت بنے گا، ہمارا بھی جنازہ اٹھایا جائے گا۔ تو اس دن کے لیے کچھ جمع کر کے جاؤ، جتنا کچھ دنیا میں کر رہے ہو سب چھوڑ کے جاؤ گے۔ میں نے ہمیشہ ایک مجلس میں جملہ کہتا ہوں، مومن ناراض ہو جاتے ہیں کہ میں کہتا ہوں انشاءاللہ 100 سال کے بعد آپ میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا، تو کسی مومن نے کہا مولانا بد دعا دے رہے، میں نے کہا اس سے بڑی دعا ہوگی، ابھی 20 کے 30 کے 40 کے 50 کے 100 اس میں ایڈ کر دو، کتنا ہو گیا؟ 150 ہو گیا۔ لیکن فطرتاً ہمیں سچ پسند نہیں ہے، پتا ہے میں 70 سال میں مر جاؤں گا، لیکن اگر کوئی بوڑھی یہ کہے نا بیٹا 1000 سال جیویں، تو اس کی دعا مجھے اچھی لگتی ہے۔ پتا بھی 1000 سال کوئی جینے والا نہیں ہے، لیکن یہ لفظ مجھے بھاتے ہیں، اچھے لگتے ہیں۔ میں حقیقت سے بھاگنے والا ہوں، میں موت سے دور جانے والا ہوں۔ لیکن امام فرماتے ہیں جو دن رات اپنی موت کو یاد رکھے کہ ایک دن اس قبر میں جانا ہے، کیا تم نے جمع کیا، کیا لے کر جاؤ گے؟ کفن میں جیب تو نہیں ہے، یہ مال، یہ دولت، یہ بچے، یہ بیوی، یہ سب کچھ یہاں پہ رہ جائے گا۔ معصوم فرماتے ہیں اچھا عمل۔ میں کسی مومن کی فاتحہ کے لیے گیا تو میں سورہ حمد پڑھ رہا تھا، تو اچانک ذہن میں مجھے خیال آیا کہ ارے مرنے کے بعد بھی یہی سورہ حمد کام آ رہی ہے، جس حمد کو ہم زندگی میں دیکھتے ہی نہیں ہیں، جس قرآن کو میں ڈیلی اٹھا کے ایک صفحہ نہیں پڑھتا ہوں۔ مر بھی جاؤ گے نا، تیرے گھر میں یہ مولانا بھی فاتحہ پڑھنے آئے گا نا، تو یہ الحمدللہ اور 3 مرتبہ قل واللہ پڑھے گا۔ اس وقت نہ کپڑا نہ پیسہ، اس وقت بھی الحمد کام آئے گا۔ تو کم از کم ایک کام کرو، زندگی میں اس قرآن کو اتنا تو پڑھ لیا کرو کہ کوئی نہ بھی پڑھے قرآن خود تیرے پاس آ جائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہارے ساتھ رہیں گی، یہ اہل بیت کا ساتھ ہے، یہ کرم ہے جو ہمارے ساتھ رہے گا۔ اور موت کو اتنا خوفناک بنا دیا گیا، اب وقت بہت گزر چکا، دل تو تھا یہ واقعہ آپ کو سناتا۔ موت میٹھی ہے کس کے لیے؟ جو موت کو سمجھے۔ اب مختصر آپ کو سنا دوں، ابھی یہ بوڑھا زندہ ہے، اس کی عمر ہے 80 سال، مشہد میں رہتا ہے۔ جب یہ 19 سال کا تھا یہ مر گیا، مرنے کے بعد پھر زندہ ہوا تھا۔ اس وقت آیت اللہ میلانی، آیت اللہ مصباح اس زمانے میں دونوں مرحوم ہیں، ان کی موجودگی میں یہ واقعہ بیان ہوا، ایران کے اخباروں میں چھپا کہ 3-4 دن کے بعد مردے خانے سے ایک 19 سال کا جوان زندہ ہو گیا۔ کیسے زندہ ہوا؟ دیکھیے، اکثر لوگ یہاں جوان کی موت ہو جاتی ہے نا، ماں روتی ہے، بہن روتی ہے، بیٹا روتا ہے کہ بھائی جوان بیٹا مر گیا، لیکن جو مر جاتا ہے وہ افسوس نہیں کھاتا۔ وہ جب اس چھوٹی سی دنیا سے نکل کر اس بہت بڑی کائنات میں داخل ہوتا ہے اور وہاں کی نعمتیں، وہاں کی لذتوں کو دیکھتا ہے، تو خدا کو کہتا ہے خدا تو نے پہلے مجھے موت کیوں نہیں دی؟
اے کاش میں پہلے مر جاتا. اور معصوم فرماتے بعض لوگوں کو جوانی میں موت اسی لیے آتی ہے تاکہ ان کو جنت میں بھیجا جائے. یہ بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے کیونکہ اللہ کو پتا ہوتا ہے آگے جا کے شاید یہ بندہ کوئی غلط کام کرتا لیکن خدا اس سے پہلے موت دیتا ہے تاکہ یہ جنتی باقی رہے. کیونکہ ہمیں اس دنیا کا پتہ نہیں. اس کی مثال میں ممبر سے اس طرح دیتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا بچہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. 9 مہینے. اب اس بچے کو اگر کہو کہ باہر ایک بڑی دنیا ہے چلنا ہے کہے گا نہیں آئی ایم سیٹسفائی, مجھے یہ دنیا پسند ہے. وہیں چھوٹی دنیا میں گھومتا رہتا ہے اور وہ اس کی کائنات ہوتی ہے. اور جب اس ماں کے پیٹ کی دنیا سے باہر نکلتا ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا ہے. یہ دنیا اس کے لیے بالکل نہیں ہوتی ہے. جب اس دنیا میں آتا ہے تو آہو بکا کر کے یہ بچہ روتا ہے. لیکن جیسے جیسے دن گزرتے ہیں اتنا یہ دنیا اس کو پسند آتی ہے. اب بچہ مسکراتا بھی ہے, اب یہ بچہ ہنستا بھی ہے. اب یہ بچہ جب اس دنیا میں بڑا ہو جاتا ہے اس کو کہو کہ اب پیٹ میں واپس جانا ہے کہے گا نہیں اس چھوٹی دنیا میں کون جائے گا. بالکل اسی طرح جب مرنے والا اس دنیا سے جاتا ہے روح نکلتی ہے پہلے تو پریشان ہو جاتا ہے اس نئی دنیا میں جانے کے بعد, لیکن جیسے چند دن گزرتے ہیں اتنا وہ دنیا پسند ہوتی ہے خدا اسے کائنات بھی دے وہ واپس آنا نہیں چاہتا. کیونکہ اصل حقیقت وہ ہے علی سے محبت علی وہاں, حسن سے محبت حسن وہاں, حسین سے محبت حسین وہاں, انبیاء وہاں, اولیاء وہاں, تمام تر نیک ہستیاں جو کروڑوں میں ہیں وہاں پر موجود ہیں. یہاں کی نعمتیں لذتیں تو محدود ہے, وہاں کی لذت تو اکثر مرنے والا کبھی نہیں کہتا مجھے پلٹا دو. اب جو باقی رہ گئے ہیں ان کی ظاہر ان سے لگاؤ تھا محبت تھا وہ بیچارے روتے ہیں, لیکن مرنے والا بڑا خوش ہوتا ہے. اور اسپیشلی اگر مرنے والا علی والا ہو تو علی کی زیارت ہے نا, من یموت یرانی, جو بھی میری محبت کرنے والا مرتا ہے وہ علی کی زیارت کرتا. یہ بوڑھا کہتا ہے کہ میں 18-19 سال کا تھا, آج سے سمجھیں کوئی 70 سال پہلے. کہہ رہا میں مزدور تھا, مزدوری کا کام کر رہا تھا کسی بلڈنگ میں, بلڈنگ کے اوپر سے گرا زمین پہ, بہت بڑی چوٹ آئی, مجھے ہاسپٹل لے جایا گیا. اب بستر پہ سو رہا تھا, ڈاکٹر آیا, ڈاکٹر نے چیک کیا, 1 دن 2 دن 3 دن میری طبیعت دن بدن بگڑتی گئی. تو مشہد میں جس بستر پہ سو رہا تھا اس کی کھڑکی امام رضا کے حرم کی طرف تھی. مولا کا گنبد مجھے نظر آ رہا تھا. تو میں نے گنبد کو دیکھ کر ایک نظر کی, میں نے کہا مولا اگر میں بچ گیا تو میں 2 تومان, اس وقت 2 تومان کی بڑی ویلیو تھی, میں 2 تومان آپ کی زری میں نذرانے کے طور پہ ڈالوں گا. نظر کی تھی کہ نظر ہو گئی. ڈاکٹر آیا, میرا چیک کیا اور میں نے اس کے چہرے پہ مایوسی دیکھی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں بچ تو جاؤں گا, مجھے مرنا نہیں ہے. کہ ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے, کہ نہیں بیٹا تم بچ جاؤ گے, مرو گے نہیں. ٹھیک ہے. کہ تھوڑی دیر ڈاکٹر نے اور نرس نے آپس میں باتیں کرنا شروع کی. آدھی رات کا وقت تھا اور نرس نے میرے بسترے کو گھما کے مجھے قبلے کی طرف سلا دیا. نرس بھی رو رہی تھی, ڈاکٹر بھی رو رہا تھا. کہا میں سمجھ گیا کہ میں مرنے والا ہوں. یہ لوگ مجھے بتا نہیں رہے لیکن مجھے یقین ہو گیا میں مرنے والا ہوں. اب میں نے نظر تو کی تھی نا امام رضا کی, مولا رضا اگر بچ گیا تو 2 تومان نذرانے کے طور پہ دوں گا. تو کہتا ہے میں نے اسی وقت آنکھوں میں آنسو بھرا, جوان تھا. میں نے کہا مولا اس جوانی میں مر جاؤں گا, زندگی میں کچھ کیا بھی نہیں ہے, 18-19 سال کی عمر ہے, مجھے نہیں مرنا. اب جب قبلے کی طرف میرا رخ کیا میں نے تو سمجھا بس میں تو گیا. اس وقت میں نے روتے ہوئے امام رضا کو کہا مولا اگر مجھے نہیں بچایا نا میں آپ کی شکایت آپ کی بہن بی بی معصومہ سے کروں گا. کہا بس اتنا کہنا تھا. تھوڑی دیر گزری, میرے بدن میں ایک درد ہوا, میں نے اس درد کو محسوس کیا اور تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ میں 4 فیٹ کے فاصلے پہ اوپر ہوں اور اس بسترے ہاسپٹل پر میرا جنازہ پڑا ہوا ہے. کہ 4 فیٹ کے فاصلے پہ, یعنی ایسے ہے جیسے ہاسپٹل کی چھت سے نیچے میں خود کو دیکھ رہا ہوں. کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی, کوئی خوف نہیں تھا, کوئی ڈر نہیں تھا, کوئی وحشت نہیں تھی کہ اپنے جنازے کو دیکھ کر ڈروں, اپنے جسم کو دیکھ کر ڈروں, کوئی خوف نہیں تھا. ایسے جیسے میں ایک بہت بڑی بیماری سے آزاد ہو چکا ہوں, ایسے جیسے میں ایک بہت بڑے سکون کے اندر داخل ہو چکا ہوں. کہ ایک مرتبہ وہاں سے میں نے اپنے جنازے کو دیکھا, نرس آئی, اس نے سفید چادر میرے جنازے کے اوپر ڈال دی. آوازیں سن رہا ہوں. ڈاکٹر نے کہا جلدی اس کے گھر والوں کو بتاؤ کہ یہ جوان مر چکا ہے.
کہ دیکھ رہا ہوں میری نفس کو چیک کیا، دل کو چیک کیا، ہر چیز ختم ہو چکی ہے، کہ پریشانی کے عالم میں دیکھ رہا ہوں، سمجھ نہیں آ رہا، بس دیکھ رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ جہاں پہ کھڑا تھا اپنے جسم کو دیکھ پاؤں، نہیں، میں بس محسوس کر رہا تھا، مجھ میں بس احساس تھا کہ یہ جسم ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ نرس ہے۔ جب اس نے کہا کہ اس کے بچوں، اس کے ماں باپ کو خبر دو، تو اچانک میں نے اپنے ذہن میں اپنے ماں باپ کا تصور لایا، تو اب میں نے دیکھا میں ہاسپٹل میں نہیں ہوں، میں گھر میں ہوں۔ within the seconds، فاصلہ نہیں تھا، یہاں ارادہ کرتا تھا گھر، یہاں ارادہ کرتا تھا ہاسپٹل، بس ارادہ کرنے کی دیر تھی میں وہاں پہنچ جاتا تھا۔ یہ روح کی رفتار ہے، یہ روح کی سپیڈ ہے کہ انسان ارادہ کرے تو کربلا، ارادہ کرے تو نجف، ارادہ کرے تو امام زین العابدین کی قبر پہ، ارادے کرنے کی زیر ہے کہ کوئی فاصلہ نہیں تھا، کیونکہ قل الروح من امر ربی، یہ روح امر پروردگار عالم ہے، اس کی سپیڈ روشنی سے بھی زیادہ ہے، تو within the seconds اب عالم عالم کو کراس کر کے اور اس کائنات سے اوپر چلا جاتا ہے۔ تو ارادہ کیا، گھر پہنچا، پہلا زمانہ تھا، گھر انہوں نے بتایا، تو اس زمانے میں اگر کسی گھر میں کوئی مر جاتا تھا تو محلے والوں کو بتانے کے لیے اس گھر کے باہر تابوت رکھا جاتا تھا لکڑی کا، اس کا مطلب اس گھر کا فرد مر چکا ہے، ہمسائے آتے تھے، دیکھتے تھے، فاتحہ خوانی کرتے تھے کہ میرے گھر کے باہر تابوت رکھ لیا، ماں رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، باتیں کر رہا ہوں، لیکن کوئی میری باتوں کو سن نہیں پا رہا۔ کہ اتنے میں کہا کہ اس کے جنازے کو سرد خانے بھیجا جائے، کہ پہلے زمانے کا جو سرد خانہ تھا وہاں پہ برف رکھی جاتی تھی، آج کل کا فریز والا سلسلہ نہیں تھا، کہ وہاں پہ 4-5 اور مردے بھی تھے، اس کے بیچ میں جا کر برف کے اندر مجھے سلا دیا جب تک بندوبست ہو۔ کہ اب جب سرد خانے میں گیا مجھے خوف لگا، یہاں پہ میں نے ڈر کو محسوس کیا، محسوس کرنے کے بعد پھر میں نے امام رضا کو آواز دی، میں نے کہا مولا میں نے نظر کی تھی، اب بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں مر چکا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں مولا میں نے نظر کی تھی کہ اچانک within the seconds میں نے خود کو ایک باغ کے اندر دیکھا، ایک سر سبز باغ ہے، اس باغ میں ایک نہر بہ رہی ہے، اس نہر کے سامنے 2 جوان حسین بیٹھے ہوئے، مجھے ایسے لگا یہ امام محمد تقی اور امام علی النقی ہے، صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ محسوس کر رہا تھا کہ یہ 2 امام آئے، مجھے مسکرا کر انہوں نے آگے بلایا، کہ پریشان کیوں ہے، کس سے ملنا ہے؟ کس نے کہا مجھے امام رضا سے ملنا ہے۔ کہ انہوں نے سامنے اشارہ کیا، ایک تخت تھا، اس تخت پہ 2 امام بیٹھے تھے، امام موسیٰ کاظم، امام علی الرضا۔ کہ آگے بڑھا، میں نے بڑا ادب سے سلام کیا، امام نے آگے بلایا، اور مولا نے کہا گھبراتا کیوں ہے، ادھر آ، کہ مجھے قریب بلایا، امام کے ہاتھ میں کچھ خوبصورت پتھر تھے، کیا تھے کہہ رہا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، وہ پتھر امام نے میرے سینے پہ رکھے، رکھنے کے بعد کہا وہ جو میرے بیٹے نہر پہ بیٹھے ہوئے ان سے جا کر تھوڑا پانی مانگ۔ کہا میں آگے بڑھا، انہوں نے مجھے پانی دیا، بس وہ پانی پینا تھا، پھر اچانک میں نے خود کو کسی اندھیری جگہ میں دیکھا، جیسے اس اندھیری جگہ میں آیا تو مجھے سردی لگی اور کپکپاہٹ ہوئی، یہاں میں نے اپنے جسم کو ہاتھ لگایا، میں نے دیکھا میں تو سرد خانے کے اندر برف کے اندر پڑا ہوا، اچانک میں ان برفوں سے اٹھا، اٹھنے کے بعد اندھیرا تھا، نکلنا چاہتا تھا لیکن راستہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، رات ہی اندھیرا تھا، کہ اتنا مجھے خوف آیا، اتنا میرے وجود میں ڈر آیا، میں نے وہاں پر کہا، میں نے کہا امام رضا آپ میری مدد کے لیے کیوں نہیں آتے؟ پھر میں نے امام رضا کو آواز دی کہ اچانک ایک نور چمکا اور امام رضا کو میں نے سامنے دیکھا، امام آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے امام نے میرے ہاتھ میں 2 تومان رکھے جو میں نے نظر کیے تھے، وہ امام نے میرے ہاتھ پہ رکھے، میں نے 2 تومان ہاتھ میں لیے، اور امام رضا نے کہا بار بار میری بہن معصومہ سے میری شکایت نہ کیا کر، کہ ہم نے بچا لیا نا، بار بار ہماری شکایت نہ کیا کر، ہم برداشت نہیں کرتے ہماری شکایت ہماری بہن کے پاس جائے، کہ صبر کر ابھی کوئی آئے گا تمہیں یہاں سے نکالے گا۔ کہ میں نے دروازے تک رکا، وہاں سے ایک شخص گزر رہا تھا، میں نے آواز دی، خلاصہ یہ مجھے باہر لے گئے، پھر ہاسپٹل میں لے گئے، پھر میرا ری چیک اپ ہوا، اب ڈاکٹر کو میں کہنے لگا مجھے امام نے بچایا، مجھے امام نے زندگی دی، مجھے امام نے معجزہ کر کے بچایا۔ ڈاکٹر کہا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ امام رضا نے 2 تومان دیا ہے۔ کہ
ڈاکٹر نے اتنی منتیں کی مجھے 2 تومان دو، میں تجھے 10 تومان دیتا ہوں، میں تجھے 20 تومان دیتا ہوں۔ ارے امام رضا اب جو بندہ آپ اس کو رکھ کر آئے غسل خانے میں، اس کے ہاتھ میں 2 تومان کہاں سے آئے؟ کہ 2 تومان مجھے دو، جتنے کہو میں دیتا ہوں۔ کہ ڈاکٹر کو دینا چاہتا تھا، کان میں آواز آتی تھی نہیں دینے، میں اپنے ہاتھ پیچھے کر لیتا تھا۔ کہ مجھے گھر لے گئے، مجمع جمع ہو گیا مشہد کا، بازار رضا کے پیچھے ان کا گھر تھا۔ کہ ارے معجزے سے ایک جوان زندہ ہوا ہے۔ کہ باپ نے کہا میرے لال 2 تومان دے، امام رضا نے دیے، میں ذرا چوم لوں، میں ذرا دیکھ لوں۔ کہ کان میں آواز آئی نہیں دینے۔ ایک مرتبہ ماں نے کہا مجھے دو، کان میں آواز نہیں آئی۔ ماں کا مقام دیکھیے، باپ نے مانگا منع کیا، ڈاکٹر نے مانگا منع کیا، جب ماں نے کہا وَلَا تَقُولُ لَهُمَا اُفٍّ، کان میں آواز نہیں آئی۔ کہ اپنی بوڑھی ماں کو دیے، ماں نے چوما، پھر میرے ہاتھ میں رکھے۔ کہ اب مجھے لے گئے آیت اللہ میلانی کے پاس۔ آغا میلانی مجھے سینے سے لگایا اور مجھے کہا میرے لال یہ 2 تومان تو دے۔ پھر بھی کان میں آواز نہیں آئی کہ نہیں دینا۔ کہ تم اس کو نہیں دیتے تھے، ماں کو دیا، مجھے دیا۔ کہ قبلہ کان میں آواز آتی ہے، کس کو دینا ہے، اس کو نہیں دینا۔ کہ جوان یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ اب پوری رات عبادت کر، نماز پڑھ، اور ہم کل صبح سویرے امام کے حرم جائیں گے، اور جہاں امام نے کہا ہے امام کی زری میں 2 تومان ڈالنے ہیں۔ کہ مجمع کے ساتھ یہ جوان صبح حرم گیا، کہتا میں نے زری میں ڈالے نہیں، بس اس کھڑکی کے سامنے رکھے، یہ 2 تومان خود اڑتے ہوئے مولا رضا کی زری میں جا کر گرے۔ لیکن کوئی کہہ سکتا ہے یہ شاید خواب ہو، یہ اس کا وہم ہو، یہ اس کا گمان ہو، لیکن کہتا ہے کہ یہ سچائی میں کب بدلا؟ کہ 20 سال کے بعد اللہ نے زندگی دی 17-18 سال کی عمر میں، جب میں 40-45 سال کا ہوا، جس زمانے میں پیدل لوگ حج پہ جاتے تھے، آیت اللہ العظمی مصباح کے ساتھ میں حج پہ گیا۔ جب حج کرنے گیا، مکہ زیارت کر لی، جب مدینے گیا، مدینے میں جب امام حسن کے باغ میں داخل ہونے لگے، میں نے آغا مصباح کو کہا اس باغ میں میں پہلے آ چکا۔ کہ تم تو پہلی مرتبہ حج پہ؟ کہ قبلہ یہ وہی باغ ہے جس میں امام رضا اور موسیٰ کاظم بیٹھے تھے۔ لوگوں نے اس کو روک لیا کہ بتا اس باغ کے اندر کیا، کہ اس نے ساری نشانیاں بتائیں۔ کہ آج بھی 70 سال 80 سال کا بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن وہ واقعہ میرے ذہن سے کبھی مٹا نہیں۔ یہ جھلک، یہ زیارت اہل بیت ان کو کراتے ہیں جن کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز، حقیقت موت اور موت کو یاد کیا کرو، کیونکہ اصل زندگی جو ہے اس کائنات کی زندگی ہے۔ جو سرمایہ یہاں سے لے کر جاؤ گے وہی سرمایہ کام آئے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے غریب آقا حسین کو، جس حسین کے سہارے حسین کی بیٹیوں نے زندگی جی تھی، جس حسین کے سہارے زینب زندگی جی رہی تھی۔ لیکن جب آقا حسین چلے گئے تو رباب 1 سال سے زیادہ زندہ نہ رہی، سکینہ کچھ ہی مہینوں میں چلی گئی۔ دعا کرے خدا اسی آقا حسین کی محبت، شفقت ہمیں دنیا میں بھی نصیب کرے اور ہمیں قبر میں بھی نصیب کرے۔